نہ دیواریں پلانگی گئیں اور نہ ہی کوئی گرفتاریاں ہوئیں، اور پاکستان اور یہ ایوان اور آپ کی جو عزت اور توقیر ہے اس میں اضافہ ہوا۔ جناب اسپیکر، میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس معزز ایوان جو کہ تمام اداروں کی ماں ہے، تمام ادارے اسی پارلیمنٹ کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا، کیا میں بڑے ادب سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس معزز ایوان کے تمام ممبران سے آئل کے دونوں طرف کہ کیا کسی جتھے کو یا کسی جماعت کو ڈنڈوں اور پتھروں کے ذریعے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کرے اور آئین کو تہ و بالا کرے؟ جناب اسپیکر، یہ ہماری حکومت جو 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تھا، دو ہمارے سامنے جو متحدہ جو پارٹیاں جو اس کا حصہ ہیں، دو ہمارے سامنے اہداف تھے۔ ایک شفاف طریقے سے آئندہ الیکشن ہو، جس کا آج یہاں پر بل پیش کیا گیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس ہاؤس کو کہ انہوں نے آج یہ بل پاس کر کے آئندہ کے لیے شفاف الیکشن کی بنیاد رکھتی ہے، اور اس کے لیے تمام میں قائدین اور ممبران کا نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں جناب اسپیکر کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں آج ان کے اوپر آپ نے بحث کروائی۔ اور دوسرا جناب اسپیکر ہدف یہ تھا اور ہے کہ ہم جو ڈوبتی ہوئی ہماری معیشت ہے، جو ہچکولے کھا رہی ہے، اس کو ہم سب مل کر اس کو ہم شبانہ روز محنت کر کے ہم اس کو کنارے پر لگائیں۔ یہ کام ایک انتہائی مشکل کام ہے، جان جوکوں کا کام ہے، لیکن جناب اسپیکر، دنیا کی تاریخ، عصر حاضر کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، پکار پکار کر ہمیں بتاتی ہے کہ جب حالات بہت مشکل ہوں اور بہت بڑے چیلنجز ہوں تو پھر اتنی قوت اور محنت سے جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر حالات کا رخ بدل جاتا ہے اور حالات بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہمیں قرآن کریم اس کا سبق دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ ہیں وہ دو اہداف جس کے لیے میں اور یہ ہماری معزز ٹیم کے ممبران جس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ تو کیا جناب اسپیکر، ان حالات میں جب پچھلی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور آج جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو کیا پھر کسی فتنہ و فساد اور انارکی کی گنجائش ہے؟ کیا پھر دوبارہ دھرنوں کی گنجائش ہے؟ میں آپ کو 2014 میں لیے چلتا ہوں جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کو، کہ جب یہاں پر ڈی چوک میں
دھرنے ہو رہے تھے اور جناب اسپیکر سپریم کورٹ کے دیواروں پر میلے کپڑے وہاں پر رکھے گئے تھے اور جناب اسپیکر قبریں کھودی گئی تھی، قبریں کھودی گئی تھی اور عمران نیازی گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے کہ جاؤ اس وقت کے وزیر اعظم کا گلا پکڑ کے لاؤ اور ان کو یہاں پر لے کے آؤ، اور جناب اسپیکر رات کے اندھیرے میں ڈنڈے اور سوٹوں سے چل پڑے اور کہا کہ پارلیمان پہ حملہ کر دیا اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کر دیا۔ جناب اسپیکر وہ دل خراش مناظر آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا۔ چین کے صدر ہمارے پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین ہمارا دوست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پشاور سے لے کے کراچی تک پوری قوم 22 کروڑ عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین شمار ہوتا ہے۔ ہمارے دوسرے اسلامی ممالک بھی ہمارے دوست ہیں۔ تو چین کے صدر تشریف لا رہے تھے اور چینی سفیر جو اس وقت یہاں پر تھے انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میرے صدر آ رہے ہیں اور آپ کے دوست آ رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے یہ خالی کر دے جگہ۔ عمران نیازی نے صاف انکار کر دیا۔ ہٹ درمی ضد، کیا خالی وہ ہٹ درمی اور ضد تھی؟ نہیں، وہ سازش تھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف، غریب آدمی کے خلاف، ایک بیوہ کے خلاف، بجلی کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے خلاف، خوشحالی اور ترقی کے خلاف۔ وہ ایک سازش تھی جناب اسپیکر، اور اس طرح وہ دورہ مؤخر ہو گیا اور پھر 7 مہینے کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے اپریل 2015 میں، اور جو معاہدے ستمبر 2014 میں جن کے اوپر دستخط ہونے تھے وہ 7 مہینے مؤخر ہو گئے۔ اس لیے کل جب میں کروٹ میں تھا، جو 720 میگا واٹ کا پن بجلی کا منصوبہ ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ خود اس کے منسٹر رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں، تو کل وہاں پر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ منصوبہ یہ 2014 میں یہ دستخط ہو جاتے چینی صدر اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان تو یہ منصوبہ 1 سال پہلے مکمل ہو جاتا اور 700 میگا واٹ بجلی اس قوم کو ملتی، سستی بجلی۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کل چینی کمپنی کے چیئرمین نے میری درخواست پر یہ کہا، میں نے کہا کہ جب تک سی او ڈی، آپ جانتے ہیں کہ سی او ڈی کے کیا معنی ہیں کہ کمرشلی آپریٹڈ ڈیٹ، تب تک جب تک یہ بجلی کی ترسیل آپ دیں گے، آپ وہ جو بھی نرخ ہیں آپ نہ لیں، ہمیں یہ بجلی آپ اس وقت تک مفت دیں۔ جناب اسپیکر کل انہوں نے وعدہ کر لیا اور 4 ارب روپے اس قومی خزانے میں، وزیر خزانہ یہاں پر موجود ہیں جن کو خالی خزانہ ملا ہے، 4 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا۔ اور 4 ارب روپے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 ارب روپے کا کوئی کینسر کا ہسپتال بنا لیں، کوئی 4 یونیورسٹیاں بنا لیں، یا پھر بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں آپ وہاں پر سولر کا کوئی پلانٹ لگا لیں، یا پھر آپ غریب اور محتاجوں کے لیے آپ ان کی دوائی اور علاج کا انتظام کرا لیں۔ جناب اسپیکر یہ قوم اس وقت بہت دکھی قوم ہے، اس قوم کے جسم پر بہت گہرے زخم لگ چکے ہیں۔ پچھلے 3.5 سالوں میں، پونے 4 سالوں میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، میرے ساتھ کل جو مسافر جو اپنے سفر کر رہے تھے، آنریبل یہ منسٹر اپنا احسن اقبال صاحب تھے اور ہمارے انجینئر صاحب تھے، وہ یہاں پر موجود خرم دستگیر، ان کو ایک شخص نے کہا، وہ جملہ کہا، مجھے بخدا گو کہ ہماری وہ سیاسی مخالفت ہے، سیاسی مخالفت ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے پی ٹی آئی سے، اس نے کہا کہ اس دور میں بہت وقت ضائع ہوا، میرا دل پسیج گیا
ایک بطور پاکستانی کے مجھے بے پناہ شرم آئی کہ کیا آج ہمیں یہ بھی تانا سننا پڑ رہا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ پاکستان کے مربی اور پاکستان کے دوست ہیں۔ جناب اسپیکر، یقین کریں کہ قوموں کی زندگیوں میں بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں، لیکن اس طرح کی تانا زنی کہ پچھلے دور میں کچھ نہیں ہوا اور وقت ضائع ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی روح کو تڑپانے کے مترادف ہے۔ لاکھوں مسلمانوں نے جو اس ملک کے لیے شہادت دی، پاکستان کے لیے، ان کی روحوں کو دکھ دینے کے مترادف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم یہ سب مل کر یہاں پر جو میرے اپنا بیٹھے ہیں، ہمارے محترم اس طرف بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، مل کر جب اس کشتی کو دوبارہ کنارے پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ دھرنے ہو گئے اور پھر جلاؤ اور گھراؤ کی تحریک کا پیغام دیا گیا اور کھلے عام کہا گیا کہ میں ہر طور ڈی چوک پہنچوں گا۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح جو شخص 3.5 سال گالی گلوچ اس کا اوڑھنا بچھونا تھا، دن رات وہ اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہنا اور پھر گلوں کو اور گلدستوں کو اس کو مسمار کر دیا، اس کو اپنا کیا کہتے ہیں جی، اس کو بے جان کر دیا، اس کو مسل دیا اور آج پھر دوبارہ وہی 2014 کی جو انتہائی دل خراش واقعات کی اس کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ ہو رہی یاد اس کی۔ جناب اسپیکر، یہ تاریخ کو اگر دوبارہ دہرانی دیا گیا تو پھر ہم ہاتھ رہ جائیں گے اور کچھ نہیں بچے گا۔ بڑا مشہور ہے وہ، اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ اور اداروں کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، جناب اسپیکر، جب کل ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، کیا ہم میں سے کسی نے ایک لفظ بھی کہا ان کی شان کے خلاف یا احترام کو گستاخی کی؟ ان کے بارے میں مشہور نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ خود کہا کہ فلاں چیف جسٹس میرا کیس سنیں تو میں تیار ہوں، اور یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی چیف جسٹس جن کا انہوں نے نام لیا تھا انہوں نے فیصلہ ان کے خلاف دیا تو ان کے خلاف دشنام ترازی شروع کر دی۔ یہ ایک واقعہ نہیں، 2 واقعات ہوئے، 2 واقعات، یہ تاریخ گواہ ہے، میں کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا۔ اور اگر ان کے حق میں فیصلے تو سب اچھا ہے، اگر خلاف تو پھر اداروں کو گالیاں، عدالت عظمیٰ کو گالیاں اور پاکستان کے خلاف سازشیں۔ جناب اسپیکر، یہ ڈرامہ کب تک رچایا جائے گا؟ یہ قوم دکھی قوم ہے، کب تک یہ برداشت کرے گی؟ اور کب تک ترقی اور خوشحالی کا سفر جو ہے وہ اپنا بالکل جام ہو کے رہ جائے گا؟ آخر کار ہندوستان، مجھے مثال نہیں دینی چاہیے مگر دکھی دل سے دے رہا ہوں کہ ہندوستان، جناب اسپیکر، وہ زمانہ تھا کہ ہم پاکستان کئی حوالوں سے اس سے آگے تھے اور کئی حوالوں سے وہ ہم سے آگے تھے، یہ کمپٹیشن تھا بالکل۔ آپ کو یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں پاکستانی روپے کی قدر ہندوستان کے روپے کی قدر سے زیادہ تھی۔ یہ اٹ از این irrefutable ایویڈنس، فیکٹ، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو آزاد کیا گیا، ہندوستان نے ہمیں کاپی کیا، اس نے ہمیں کاپی کیا۔ آج ہندوستان کی جو آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $200 ارب، اور پاکستان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے وہ صرف $1.5 ارب۔ کہاں ہم نے اپنی اکانومی کو بالکل آزاد چھوڑا، تمام قدریں ختم کی، ہندوستان ہمیں کاپی کرتا اور پھر مانتا بھی ہے۔ اس کو وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کا ماڈل ہم نے کاپی کیا ہے۔ جہاں اسپیکر،
آج تک سنتے آئے اسکولوں میں کہ ساؤتھ کوریا نے پاکستان کا جو 5 ایئر پلان اس کو چرایا اور وہاں پر امپلیمنٹ کر دیا. ہمارے پلان لوگ چرائیں اور امپلیمنٹ کریں اور ہم پلان بنا کے اس کی تباہی کر دیں. یہ جناب اسپیکر یہ سنگین مذاق اب مزید جاری نہیں رہ سکتا, اس کو ختم ہونا ہوگا. اور جناب اسپیکر ہم سیاستدان ہیں, سیاستدان مل کر بات کرتے ہیں, تلخیاں ہوتی ہیں, اس کو گفتگو کے ذریعے اس کو نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور کبھی تلخ نوائی بھی ہوتی ہے, صبر اور تحمل سے برداشت کرتے ہیں. لیکن اگر میں نہ مانوں اور پھر بندوق اٹھا لوں, پرسوں لاہور میں جو اسلحہ جو پکڑا گیا تھا وہ کس کام کے لیے تھا؟ وہ اسلام آباد آ رہا تھا, اور ایک سپاہی جو فرض کی ادائیگی میں اس نے جام شہادت نوش کیا. جناب اسپیکر اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے سربراہ نے کیا کہا؟ اب اسپیکر دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا کہ ایک شخص ان دا لائن آف ڈیوٹی وہ شہادت قبول کرے, اس کے سینے پہ گولی لگے اور اس کے اوپر طنز کی جائے. یہاں ذکر یہ آج تک کبھی دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ معاشرے میں جو زہر گھولا گیا ہے, جو معاشرے کو تقسیم در تقسیم کیا گیا ہے, اور اس کو جس طرح کھلی چھوٹ ملی وہ ہر طرف جا کر اس نے تباہی بچا دی. تو آج اگر ہم یہ لوگ اس ملک کے عظیم باشندے ہیں, یہ بہنیں ہیں, یہ بزرگ بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, اس طرف بیٹھے ہیں, پیچھے بیٹھے ہیں, یہ اگر انہوں نے ایک کمر باندھ لی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور محنت کرنی ہے اور یہ حالت بدلنی ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جب تک تم اپنی حالت خود نہیں بدلتے میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر دوبارہ دھرنے, پھر آگ لگاؤ. کس طرح کل اسلام آباد کے اس حسین باغ کو اجاڑا گیا, ہر طرف اپنا دھواں تھا, آگ لگی ہوئی تھی, اور لوگ نہ جانے کس طرح محنت کر کے مالیوں نے وہ باغ لگائے, پھول کے گلدستے اگائے, اور کس طرح ان کو کل اجاڑا گیا. جہاں اسپیکر یہ ہے وہ حالات جس کے لیے میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ ہیں وہ حالات جس میں 3.5 سال اس اپوزیشن جو آج گورنمنٹ میں ہے اس کو گالی بنا دیا گیا, اس کا نام گالی رکھ دیا گیا. تو جناب اسپیکر میں آج یہ کہنے آیا ہوں کہ آج اس ایوان کو فیصلہ کرنا ہے, آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے, آج محترم آصف زرداری صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, بلاول بھٹو صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, مجھے فیصلہ کرنا ہے, مولانا اسد صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, سردار اختر بینگل صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, سردار خالد مکسی کو فیصلہ کرنا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے. اس ایوان نے فیصلہ کرنا ہے, چودھری صالح نے فیصلہ کرنا ہے, 22 کروڑ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. کیا ہم نے فساد کی طرف جانا؟ جی اپنا میرے بھائی ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے فتنے کا راستہ روکنا ہے یا پھر اس کی اجازت دینی اور پاکستان کو اپنے ہاتھوں سے خدا نخواستہ تباہ ہوتے دیکھنا ہے. یہاں اسپیکر میں یہ بات کر چکا کہ کس طرح 2014 میں اس ملک کے معاش کو تباہ کیا گیا. اور جناب اسپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی 2014 میں بھی وہ افسر اور جوان جو اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ادا کر رہے تھے ان کو کس طرح لہو لہان کیا گیا. ایک ایس پی, آج بھی وہ دلخراش منظر پورے پاکستان کو یاد ہیں, اس معزز ایوان کو یاد ہیں, اور 126 دن دی چوک پر تماشا لگا رہا اور خونی مارچ کے اعلانات ہوتے رہے. یہاں اسپیکر آج پھر اسی خونی مارچ کا اعادہ کیا گیا, اور جس طرح
جتھے یہاں پر اسلام آباد لائے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آنریبل انٹیریئر منسٹر نے یہ بات طے تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی لائیو ایمونیشن لے کے نہیں آئے گا، پولیس کا اہلکار ہو یا کوئی اور ہو، کوئی لائیو ایمونیشن نہیں لے کے آئے گا۔ حد المقدور ہم نے کوشش کی کہ خدا نہ خواستہ کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو، کسی بھی حوالے سے، کوئی ہوائی فائر ہوتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اور باقی جو مہذب معاشروں میں ایسے غیر آئینی جو مارچ ہوتے ہیں، خونی مارچ ہوتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، جو بھی وہ اقدام لیتی ہیں، ایک دائرے میں رہ کر، اس پوری دنیا میں ہوتا ہے، آنسو گیس ہے، ربر بلٹس ہیں، کنٹینرز ہیں، وہ سارا انتظام کیا گیا۔ مگر اس کے باوجود بھی جناب اسپیکر کے اس بات کے پیش نظر کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے، ہم نے بہت احتیاط برتی۔ مگر جس طرح وہاں سے اعلانات ہوئے اور اٹک سے یہ جتھا آیا اور وہاں پر کے پی پولیس کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ، جناب اسپیکر کبھی دنیا کی تاریخ میں ہوا کہ ایک صوبہ وفاق پر حملہ کرتے؟ کبھی آج تک ہوا؟ اور مسلح جتھے ہوں اور بھرپور وہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہوں۔ جناب اسپیکر ایک صوبے کی حکومت کے سربراہ اور ان کی پوری معاونت سے وفاق کے اوپر کل حملہ کیا گیا۔ جناب اسپیکر یہ بات کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور بلین ٹری کے جھوٹے نعرے لگانے والوں نے کس طرح کل درختوں کو یہاں پر جڑوں سے کاٹا، پودوں کو کاٹا، ان کو مسل دیا گیا۔ جی آگ لگائی، جلایا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو یہ ہے وہ سوال جناب اسپیکر جس طرح نہ صرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بڑے ادب سے، بلکہ آج اس معزز پارلیمنٹ کو اس کا جواب دینا ہے کہ کیا ہم نے تخریب کی طرف جانا ہے یا تعمیر کی طرف جانا ہے، پاکستان کو بنانا ہے یا خدا نہ خواستہ پاکستان کو بگاڑنا ہے، بیوہ اور یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھنا ہے یا پھر ان کو اللہ کے سہارے اور عوام کے جو اندھے تھپیڑے ہیں جو اس دنیا کے، ان کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کا مالک ہے، لیکن اسی کا حکم ہے کہ دانش سے کام لو، حکمت سے کام لو، عقل سے کام لو۔ یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ مسجد کی طرف جانا ہے یا جس طرح مولانا صاحب آج فرما رہے تھے، یا پھر ایک خدا نہ خواستہ کعبہ خانے میں جانا ہے۔ یہ تو فیصلہ ہماری عقل اور دانش نے کرنا ہے۔ تو کیا ہم نے تباہی کا راستہ اختیار کرنا ہے یا ہم نے پاکستان کو بنانے کا راستہ اختیار کرنا ہے؟ جناب اسپیکر میں اس موقع کے اوپر اسلام آباد کی پولیس، رینجرز، ایف سی، ٹریفک پولیس انتظامیہ اور تمام ان لوگوں کو اور اداروں کو جنہوں نے کل اس غیر آئینی اور ان جتھوں کو روکنے کے لیے اور پاکستان کے بچوں اور بچیوں اور ماؤں اور بیٹوں اور بزرگوں کو بچانے کے لیے، ان کی املاک کو بچانے کے لیے جو انہوں نے کل فرائض انتہائی ایمانداری سے ادا کیے، میں ان سب کو اپنے اس پورے ایوان کو طرف سے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور لاہور میں وہ شہید سپاہی، ان کو پورا ایوان ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، قرآن کریم اس بات کی جگہ جگہ فرماتا ہے کہ ان کو
مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس عظیم سپاہی کے درجات بلند کرے، اور جناب اسپیکر ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنا ایک سنت بھی ہے، ایک فرض بھی ہے، رواج بھی ہے، سماج بھی ہے، لیکن کون ان بچوں اور بیوہ کو جناب اسپیکر یہ تسلی دے گا کہ ہمارے ابو کب واپس آئیں گے، ماں میرا باپ کہاں چلا گیا، کب واپس آئے گا؟ یہ ہے وہ داستان، دلخراش داستان، اور عمریں گزر جائیں گی، وہ بچے اور بیٹیاں اور وہ بیوہ اپنے خامند کو اور وہ بچے اپنے والد کو بھولیں گے نہیں، اور پھر اس کے اوپر زخموں کے اوپر نمک چھڑکنا، اس سے بڑی ظلم اور زیادتی کی بات جناب اسپیکر نہیں ہو سکتی۔ میں آج اس شہید کے لیے بھی وفاق کی طرف سے، اور جو ہمارے لائن آف ڈیوٹی میں جو لوگ بچے بیٹے ہمارے زخمی ہوئے ہیں، ان کے لیے میں وفاق کی طرف سے ایک پیکج